حاضرین، آج کا موضوع ہے کیا ترکی فلسطینیوں کی مدد کر سکتا ہے؟ کیا ترکی اسرائیلی جارحیت کے مقابلے میں فلسطینیوں کی مدد کر سکتا ہے؟ کیونکہ ترکی جو ہے وہ تاریخی طور پہ اگر دیکھا جائے، جب سلطنت عثمانیہ تھی تو فلسطین جو تھا وہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، اور سارا جو سلسلہ شروع ہوا مسلمانوں کی تباہی کا، عربوں کی تباہی کا، جو عرب نہیں سمجھ سکے بدقسمتی سے، جب سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، جب فلسطین جو ہے وہ برطانیہ کے زیر اثر آ گیا، مجلس عوام، مینڈیٹ سسٹم، وہاں سے یہ سارا فلسطینیوں کی تباہی بربادی شروع ہوتی ہے۔ آج کل جو صورتحال ہے، جو ترکی جو ہے، خاص طور پہ جو ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردگان، جب سے یہ غزہ پہ، یروشلم پہ، مسجد اقصی، اسرائیلی جارحیت جو ہے، بربریت جو ہے وہ زور پکڑ گئی، تو طیب اردگان جو ہے وہ بڑھ بڑھ کے بول رہے ہیں کہ وہ جو ہے ان کا ملک کردار ادا کرے گا اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے، ایک قائدانہ کردار ادا کرے گا اسلامی دنیا کے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا یہ صرف ایک لفاظی ہے، ریٹرک جس کو ہم کہتے ہیں؟ حقیقت کتنی ہے؟ پہلی چیز جو ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ اگر طیب اردگان جو ہیں وہ اتنے ہی مخلص ہیں فلسطینیوں کی جد و جہد کے لیے کہ غزہ میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اسرائیل کو کوئی نہیں روک رہا، تو اگر ترکی جو ہے وہ اتنا ہی فلسطینیوں کی جد و جہد کے لیے مخلص ہے تو اسے اسرائیل سے سفارتی تعلقات توڑ لینے چاہیے۔ کیوں نہیں توڑتا اسرائیل سے سفارتی تعلقات؟ اور یہ تو بہت پہلے کے تعلقات ہیں۔ یہ ایک منافقت ہے جو کہ ترکی جو ہے، اور ظاہر منافقت تو ہم لوگوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ تو یہ جو منافقت ہے طیب اردگان صاحب کی، کہ ایک طرف تو وہ اسرائیل کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، دوسری طرف وہ فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں، مگر اسرائیل کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، وہ ابھی بھی ہیں۔ تو یہ پہلے تو اس منافقت کو ختم کریں۔ دوسری بات، ترکی جو ہے وہ ایک اقتصادی طاقت ہے، سیدھی سی بات ہے کہ ترکی دنیا کی 17ویں بڑی معیشت ہے، ایک فوجی طاقت بھی ہے، اور کیا یہ معمہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی فوجی طاقت بجائے فلسطینیوں کی حمایت کے لیے اس نے شام میں، لیبیا میں اور جگہوں پہ استعمال کر رہا ہے؟ آج ترکی اگر کھڑا ہو جائے، اور دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ اسرائیل کی جارحیت جو ہے عرصے سے چل رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور کسی بھی مسلم ملک، کسی بھی عرب ملک میں ہمت ہی نہیں، میں ریاستوں کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ اسرائیل کو روکے۔ آج ترکی اگر کھڑا ہو جائے اپنی فوجی طاقت کے ساتھ، الٹیمیٹم دے اسرائیل کو کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، 48 گھنٹے رکھ لیں، 72 گھنٹے رکھ لیں، 72 گھنٹے آپ یہ ختم کریں، یہ جو جارحیت ہے، آپ ایک ٹائم لائن دیں، مغربی جو مقبوضہ علاقے ہیں، مغربی اردن کے، دریائے اردن کے، ویسٹ بینک کے، وہاں سے آپ نکل جائیں، ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام، جو کہ ایک وائبل، ایک مؤثر فلسطینی ریاست ہو، یہ نہیں کہ ایک لولی لنگڑی فلسطینی ریاست، جو کہ شاید اب اسرائیل بھی تیار نہیں ہے اس کے لیے۔
اگر یہ ترکی یہ چند چیزیں بھی کر دے، چند چیزیں بھی اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مصلحت سے کام نہ لے، منافقت سے کام نہ لے، تو اسرائیل میں ہمت ہی نہیں ہے، امریکہ میں ہمت ہی نہیں ہوگی۔ امریکہ کسی صورت مصر اور ترکی، یہ دو ممالک ہیں، ان سے ٹکر نہیں لے سکتا، کیونکہ امریکہ کے وہاں بڑے مفادات ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا۔ یہی طریقہ ہے اسرائیل کو مجبور کرنے کا۔ تو اگر ترکی اپنے طور پہ یہ کرنا چاہے، اس نے کوشش کی تھی کچھ سال پہلے کہ جب غزہ میں 2014 میں کشت و خون کا بازار گرم کیا تھا اسرائیل نے، ہزاروں فلسطینی ہلاک ہو گئے تھے، زمینی حملہ کیا، فضائی حملہ کیا، بحری حملہ کیا، تو ترکی نے ایک چھوٹا سا بحری جہاز جو ہے وہ بھیجا کہ غزہ کا جو محاصرہ ہے اس کو توڑیں، اور وہاں پہ جو انسانی جو المیہ جلم لے رہا ہے ان کی مدد فراہم کی جائے۔ اسرائیل نے ان کو وہاں نہیں آنے دیا، ترکی کے جہاز کو وہاں پہ نہیں آنے دیا غزہ پہ، کیونکہ اسرائیل نے بلاکیڈ کیا ہوا تھا، اور ترکی کچھ بھی نہیں کر سکا۔ تو یہ مصلحت، یہ منافقت، یہ مفادات کی سیاست۔ تو آپ اگر اتنے زیادہ نڈر بنتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں طیب اردگان صاحب کہ ترکی یہ کر دے گا، ترکی وہ کر دے گا، کر کے تو دکھائیں، کیونکہ آپ میں صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ مغرب کو ناراض کریں، یورپ کو ناراض کریں، امریکہ کو ناراض کریں، آپ سے باتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ ایران بھی ایک اہم ملک ہے، مگر ایران تو ویسے ہی پابندیوں میں گھرا ہوا ہے۔ پاکستان ایک اور ملک ہے، واحد جوہری طاقت مسلم دنیا کی پاکستان کے پاس۔ تو سوال یہ کہ یہ توقع کرنا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے غوری میزائل جو ہے وہ اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرے، غوری میزائل اسرائیل، اور کر سکتا ہے پاکستان، اس کے میزائلوں کی رینج ہے، مگر سوال یہ ہے کہ پاکستان نے کشمیریوں کے لیے کیا کر لیا؟ پاکستان کا دیکھا جائے تو اصل جو بقا ہے وہ تو کشمیر سے جڑی ہوئی ہے، اور بھارت جو ہے کشمیر کو ہڑپ کر چکا ہے۔ تو پاکستان کی جو عسکری فوجی جو بھی اس کی جوہری طاقت ہے، جب وہ کشمیر کو نہیں بچا سکی تو فلسطینیوں کی کیا مدد کرے گی؟ یہ حقیقتیں ہیں، تلخ حقیقتیں ہیں، جو کہ ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ ترکی جو ہے ٹھیک ہے، 1923 کی جو لوزین ٹویٹی تھی 100 سال ہو جائیں گے، پھر ترکی جو ہے اس معاہدے کے حساب سے جو پابندیاں تھیں وہ کچھ ہٹ جائیں گی، مگر کیا ترکی جو ہے وہ دوبارہ ایک قائدانہ کردار ادا کر سکتا ہے عرب دنیا میں، مسلم دنیا میں؟ کیونکہ جو آپ یہ بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہوئے، عربوں کو بھڑکایا گیا۔ کس نے بھڑکایا؟ لارنس آف عربین پیننسولا میں عربوں کے ساتھ مل کے کہ تم ان کو نکالو، ہم تمہیں حکومت دیں گے، وہ خود آ کے بیٹھ گئے، اسرائیل کو بنا دیا۔ اب اسرائیل ایک ایسا ملک جس کی آبادی جو ہے مشکل سے 60 لاکھ، جس کی شمال سے جنوب اگر ڈرائیو کریں تو 3 گھنٹے 2 گھنٹے، مشرق سے مغرب 1.5 گھنٹہ، اس ملک نے تمام مسلم ممالک اور عرب ممالک کو بے بس کر دیا ہے، اس لیے کہ اسرائیل ٹھیک ہے اس کے پشت پہ امریکہ ہے، مگر اسرائیلی قوم، یہودی قوم جو ہے وہ انتہائی محنتی، ذہین اور ایماندار ہے اپنے لیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے جو کیا ہے پچھلے کچھ دہائیوں میں، اس کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا، مگر وہ کون کرے گا؟
ارب 60 لاکھ جو یہودی ہیں اسرائیل میں، ان کا مقابلہ 5 کروڑ عرب بھی نہیں کر سکتے. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو عرب اگر وہ قوم ہے، اور مجھے تو حیرت ہے کہ 1,24,000 پیغمبر جو کہ اس علاقے میں آئے، اس کے باوجود بھی ان کی روش نہیں بدل سکی. اتنے ہی عیاش، نااہل، بدعنوان، محکوم امریکہ کے، مغرب کے. تو اس لیے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اگر یو اے ای نے اور بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، سعودی عرب جو ہے وہ بڑا نرم گوش ہے اسرائیل کے لیے کہ بھئی اسرائیل جو ہے اس کو تسلیم کر کے تعلقات بنا کے ہم امن قائم کر سکتے ہیں. اسرائیل نے کر کے دکھا دیا کہ یہ تمہاری اوقات ہے. تو اس لیے ترکی کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا، اور خاص طور پہ جو اس کے طیب اردگان صاحب ہیں، کہ باتیں کرنے کے علاوہ کچھ کر کے دکھائیں، عملی اقدام کر کے دکھائیں. اسرائیل سے سفارتی تعلقات توڑ دیں، اسرائیل پہ پابندیاں لگا دیں اپنے طور پر. اگر امریکہ لگا سکتا ہے سینکشنز ایران کے خلاف، تو آپ بھی لگا سکتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ترکی جو ہے وہ اپنی منافقت اور مصلحت کی سیاست کو چھوڑ کے حقیقت پسندی سے کام لے، اور اگر اسے فلسطینیوں سے اتنی ہمدردی ہے تو عملی اقدامات کرے، جس میں سب سے پہلے اسرائیل سے سفارتی تعلقات توڑنا ہے، اسرائیل نے پابندی لگانا ہے، اس کو وارننگ دینی ہے کہ فوجی طاقت استعمال کی جائے گی، کہ اس کی فوج جو ہے وہ فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہے. پھر آپ دیکھیں، یہی چیز مصر کو کرنی چاہیے. اگر مصر ایک عرب ملک ہے، اگر اس میں اتنی خودداری ہے، اتنی اس میں عزت ہے، تو وہ کر کے دکھائے. یہی چیز یو اے ای کو کرنی چاہیے، سعودی عرب کو کرنی چاہیے، بحرین کو کرنی چاہیے. بہت شکریہ.